یہ تو بد مذہبوں کا انداز ہوتا ہے، اور یہ بد مذہبوں والا لب و لہجہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو جھنڈوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قیامت کے دن آپ کو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ الٹی باتیں نہ کرو، تم نماز نہیں سکھا رہے ہو، تم ہمیں کچھ اور سکھانا چاہ رہے ہو۔ سمجھ؟ نماز، یہ تم کوئی ہمارے مخلص نہیں ہو کہ تم ہمیں نماز کی طرف لا رہے ہو۔ نماز کی طرف لانے کے لیے جو آپ نے انداز اختیار کیا ہے نا، اس سے تو ہمارا ایمان بھی جائے گا۔ ہم یہ ضرور کہیں گے کہ قبر کے اندر چراغوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، میلاد کے بارے میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا نماز کے لیے جائے گا، لیکن نمازیں اس کی بنتی ہے کہ جس میں ایمان ہوتا ہے۔ اور یہ جو علامات جو اہل محبت کرتے ہیں وہ نمازوں کو نہیں چھوڑتے، بلکہ یہ علامات عشق مصطفیٰ کا اظہار ہے، اور جب تک عشق مصطفیٰ کی سے دل کی زمین تیار نہیں ہوتی تو کوئی نماز بھی پڑھتا رہتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ قبر میں ناتخوانی کے بارے میں تھوڑی پوچھا جائے گا، قبر کے اندر کوئی ناتخوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا پوچھا تو نماز کے بارے میں جائے گا، لیکن نماز بچی کسی کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آپ بے ڈھنگے انداز میں ہمیں کچھ اور ہمارے مخلص بن کر آپ ہمیں کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں نماز نہیں سمجھانا چاہ رہے، آپ ہمیں کسی اور راستے سے ہٹانا چاہ رہے ہیں، سمجھے؟ تو وہ کہتے ہیں جی خرافات ہوتی ہے۔ میں نے کہا سب سے زیادہ خرافات تو عید کے دن ہوتی ہے۔ عید کے دن کتنے گانے بجانے ہوتے ہیں مجھے بتائیے؟ نہیں ہوتے۔ نکاح میں کتنا گانا بجانا ہوتا ہے؟ تو مفتی کوئی فتویٰ دے سکتا ہے لہٰذا گانا بجانا نکاح کی وجہ سے ہو رہا ہے، لہٰذا نکاح حرام؟ کوئی کہتا مفتی صاحب ذرا عقل کے ناخن نہیں، آپ نکاح حرام نہیں ہے، کام حرام۔ اس کرام کی نفی کریں، نکاح کرنا نہ چھوڑیں، ورنہ ایک اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ تو جو چیز اگر غلط اس میں شامل ہو رہی ہے تو اس کی غلطی کی نشاندہی کرے، نہ کہ وفاداری کے کاموں کو کرنا چھوڑ دے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ بے ڈھنگا انداز بھی گویا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تو یہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم وہ ایک مکمل اور آفاقی نظام ہے، جس سے ہمیں عشق کا بھی پہلو ملتا ہے اور ظاہر کا بھی پہلو ملتا ہے۔ عقل کے تقاضوں کو بھی نظام مصطفیٰ بیان کرتا ہے، عشق کے تقاضوں کو بھی بیان کرتا ہے، اس لیے کہ حبی جذبات ہیں وہ بھی انسان کے اندر داخل ہیں، اور ایک عقلی تقاضے ہیں استدلال کے وہ بھی داخل ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زینت اور سیرت مبارکہ اس کا ایک مکمل نظام نظر آتی ہے۔ جہاں عقلی تقاضے ہیں وہ عقلی تقاضے میں نظر آتے ہیں، جہاں حبی تقاضے ہیں تو حضور کے تھوک کا بھی ادب کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور نے ان سے یہ تو نہیں کہا کہ قیامت کے دن تم نے میرا تھوک روکا تھا کہ نہیں روکا تھا، قبر میں اس کا سوال نہیں ہوگا۔ ارے بھائی وہ اگر آپ اس دور میں ہوتے تو عمر آپ کو چھین دیتے۔ وہ حبی تقاضے ہیں وہ بھی ضرورت ہے، اور جو ظاہری تقاضے وہ بھی۔ فرما میرے محبوب کی اطاعت کرو گے تم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب یہ لوگ جو چیخو پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو میری محبت کا راستہ ڈائریکٹ نہیں ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے مصطفیٰ سے پیار کر لو میں تم سے پیار کر لوں گا، یہ انڈائریکٹ ہے۔ اور پھر کس چیز کے اندر؟ اب آپ دیکھیے، ایک ہے نا کہ ظاہری شکل ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ بلا تمثیل، یعنی جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ریش مبارک رکھی جہاں تک رکھی، جیسا امامہ شریف باندھا، یعنی وہ چیزیں چاہے وہ بطور عادات و معاملات کے ہوں یا عبادات کے ہوں، جس طرز بھی مکمل طور پر آپ نے فالو کیا تو قرآن کہتا ہے اس کا اثر اندر بھی ہونا چاہیے۔ یعنی کہ خالی بظاہر داڑھی آپ نے رکھ لی اور کہا میں نے سنت پر عمل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہم اطاعت کی بات کر رہے ہیں، نقل کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف داڑھی رکھ کر یہ تو نقل ہے، اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ اب آئیے اہل عرب سے پوچھئے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اطاعت اور ہے، نقل اور ہے۔ نقل اس کو کہتے ہیں جو ظاہر تک ہو، سبحان اللہ، اور اطاعت اس کو کہتے ہیں جو ظاہر سے اندر کو بھی اثر دے، اندر کو بھی اثر دے۔ تو اس کا آسان معنی کیا ہوا؟ اطاعت کا معنی ہے محبت اور احترام میں آپ کا حکم ماننا، اور محبت و احترام یہ باہر کی چیز نہیں ہے، یہ قلبی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی نقل نہیں، میرے محبوب کی اطاعت کرو۔ اطاعت کہتے ہیں کہ کسی کی نقل اس جذبے سے کی جائے کہ وہ آقا اور محبوب ہے۔ دو طریقے سے بندہ نقل کرتا ہے، ایک ڈنڈا دکھایا آپ اس کی بات بھی ایکسپٹ کرتے ہیں،
ایک سے آپ کو پیار لگ جاتا ہے تو آپ اس کی بات ایکسپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو پیار سے اگلے کو دل میں آقا اور مولا محبوب اور اپنی تمام لذتیں اور اپنی تمام فکر و محبتوں کو اس کے جوتے کے سامنے ہیج کر دیں اور اس کو اپنے لیے مسیحا بنائیں. اب اس کے کہنے پر عمل کرنا یہ نقل محض نہیں, یہ اطاعت کامل ہے. یہی فرق صحابہ کی داڑھی میں اور منافقین کی داڑھی میں ہو جاتا ہے. منافقین نے بھی داڑھی رکھی, صحابہ نے بھی داڑھی رکھی سرکار کے کہنے پر, لیکن وہ نقل تک رہے, یہ اطاعت تک پہنچے. اور اطاعت کس کو کہتے ہیں کہ دل سے پیار ہو حبیب سے پھر بات کر لی جائے نا. اس چیز کی نقل ہو لیکن دل سے ہو, کہ جو دل سے پیار ہے تو ہم نے کہا ملاد کیوں نہیں کیا, کیونکہ نقل کی دلیل تو داڑھی ہوئی, اندر کی دلیل کیا دے گا؟ اندر کی دلیل اماد خوانی ہے. اندر کی دلیل میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ظاہر کی دلیل تو داڑھی ہے, اندر کی دلیل کیا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں, ارے جیسے ہے میرے سرکار ایسا نہیں. یہ جذبات جب تک اندر سے برانگیختہ نہیں ہوں گے نقل رہے گی, اطاعت نہیں بنے گی. میں نے کہا حضرت جتنا نماز کو بچانا ہے اتنا اطاعت کو بھی تو بچانا ہے نا. نماز کو بچانے کے لیے قالین موٹے ہوں گے تو اطاعت کو بچانے کے لیے بھی تو کچھ کرنا چاہیے. خدا قالین کے بارے میں نہیں پوچھے گا, نماز کے بارے میں پوچھے گا, لیکن نماز میں دل لگانے کے لیے ہونا چاہیے نا. تو ہم نے کہا خدا چراغوں کے لیے نہیں پوچھے گا, عشق مصطفیٰ کے لیے پوچھے گا, لیکن عشق مصطفیٰ سے دل لگانے کے بھی تو کوئی ذرائع ہوتے ہیں نا. تو میرے دوستو یہ غیر ضروری چیزیں نہیں ہیں. یہ ایک عاشق, ایک وفادار آدمی اس چیز کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا